بعض خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں نا ایام کی وجہ سے، تو کہتی ہیں 6 روزے ہم قضا شوال میں رکھ لیں گے تو نفل بھی ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا، یا تو قضا ہوں گے یا نفل ہوگا. تو جو روزے جن کا کوئی سبب ہوتا ہے ان میں 2 نیتیں ٹھیک نہیں ہوتی. البتہ سبب اگر متحد ہے تو پھر 2 نیتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ جیسے آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہو، 13، 14 اور 15 کے، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ، اور پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے ہو آپ. تو اب 13 تاریخ کو پیر آ گئی سمجھتے ہیں، یا جمعرات آ گیا. اب یہاں 2 نیتیں ہو جائیں گی کیونکہ دونوں اسباب پائے گئے ہیں. یہاں پہ پیر والا دن بھی پایا گیا اور ایام 20 والا بھی. اب یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کہیں گے میں آج پیر کی نیت کرتا ہوں، ایام 20 کی بعد میں کروں گا، تو وہ تو دن چلا جائے گا نا ایام 20 کا. تو یہاں 2 نیتیں جائز ہیں. جیسے 10 محرم کا روزہ آپ نے رکھا، وہ پیر کا بھی روزہ تھا، ایام 20 بھی تھا، تو اس میں 3 نیتیں جائز ہو جائیں گی، 10 محرم کی بھی اور ایام 20 کی بھی اور پیر یا جمعرات کی بھی. وہاں تینوں جائز ہیں. اچھا بھائی، جنوبی وزیرستان اور افغانستان میں اس سال 28 روزوں کا رمضان ہوا، KPK اور عمان میں 29 روزوں کا، جبکہ پاکستان اور باقی ممالک میں 30 روزوں کا رمضان ہوا. ایسا کیوں؟ اور باقی ماہ میں اس طرح کی غلطی یا اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی میں پشاور کے بارے میں بیان کئی دفعہ ریکارڈ کرانے کا سوچتا ہوں، مگر پشاور سے دشمنی نہیں مول لینا چاہتا میں. سمجھتے ہو؟ پشاور ہمارا آنا جانا ہوتا بھی ہے، ہمارے ایک سسرال بھی پٹھان ہے، تو ایسی بات کرو ہی نہیں جو بعد میں افورڈ نہ کر سکو. تو ورنہ وہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک. اب کر دیے بات، تو حقیقت یہی ہے کہ 1954 میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اور ملک کے بڑے بڑے علماء جمع ہوئے تھے، اور یہ تحریر آج بھی موجود ہے کہ یہ جو پشاور یا ان علاقوں میں چاند کا اعلان کیا جاتا ہے یہ غلط ہے. دیکھیں کچھ چیزیں بدیہی ہوتی ہیں. میں اپنے پشاور والے بھائیوں سے ریکویسٹ کے طور پہ کہوں گا، اگر میں غلط ہوں تو آپ کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، بس اس سے زیادہ مخالفت نہ کریں. صحیح ہے نا؟ اس سے زیادہ نہیں کہ پشاور میں داخلے پر پابندی لگا دیں، پتھراؤ کریں، بھائی یہ غلط باتیں کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے، آپ بول دو بھائی مفتی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، بس اتنا. تو اپنی رائے دینے کا تو حق ہے نا ہمیں. اور یہ کوئی پٹھان پنجابی سرائیکی مہاجر مسئلہ نہیں ہے. یہاں جو اس تحریر پہ جو دستخط ہیں وہ پٹھان علماء کے بھی ہیں، ہمارے اساتذہ میں پٹھان علماء بھی ہیں، وہ بھی پشاور کے چاند کو غلط کہتے ہیں کہ جو چاند کا ایک دن پہلے اعلان ہو جاتا ہے غلط ہے. اور بڑے بڑے ماہر فلکیات ہیں، بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں، وہیں KPK سے پڑھے بھی وہیں سے ہیں. تو یہ کوئی قوم پرستی کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے اس کو، تو کہ بھئی کراچی والے چونکہ یہ قوم کے ہیں تو وہ پشاور والے کے. چاند کی کوئی قوم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اگر ہے تو سب کے لیے ہے، نہیں ہے تو کسی کے لیے بھی نہیں. تو ہم نے خود بھی تجربہ کیا ہے کہ چند سال پہلے ہم نے خود بھی اپنے لوگ بٹھائے پہاڑوں پہ، وزیرستان پہ بھی بٹھائے، پورا نیٹ ورک بنایا کہ یار کہیں چاند نظر آئے تو بتاؤ. کسی کو کبھی بھی نظر نہیں آیا، لیکن پھر اعلان ہو جاتے 130 افراد نے گواہی دی، 160 افراد نے گواہی دی. لوگ کہتے ہیں اتنے سارے افراد جب گواہی دے رہے ہیں تو ہم گواہی کے مکلف ہیں، چاند ہو یا نہ ہو ہم تو گواہی کو دیکھیں گے. تو دیکھیں اصولی بات ہے کہ شریعت میں علل اطلاق گواہی نہ شریعت میں قبول ہے نہ دنیا کے کسی قانون میں. ہمیشہ گواہوں کو پرکھا جاتا ہے، ہمیشہ گواہوں کو، کہ ان کی بات میں کتنی صداقت ہے. بغیر پرکھے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے کہ 2 آدمی جا کے 4 آدمی گواہی دیتے ہیں جی اس نے اس کا موبائل چرایا ہے. عدالت جرح کرے گی، عدالت ان سے کراس کوشچن پوچھے گی کہ اچھا یہ بتاؤ، ایک گواہ کو الگ لے کر آئے گی، بتاؤ کہاں کب چرایا، تم نے دیکھا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے دیکھا ہے. کتنے بجے چرایا؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے رات 12 بجے دیکھا چرایا. دوسرے گواہ کو لے کر آئے گی، تم بتاؤ کتنے بجے چرایا؟ وہ کہے گا میں نے دوپہر 3 بجے دیکھا چرا رہا تھا. تو اس طرح کے گواہ اگر 3 کیا 4 کیا 4000 بھی ہوں گے، عدالت ان کی گواہی کو ریجیکٹ کر دے گی. یار ان کے تو بیانات میں تضاد ہے. اب دیکھو فلکیات کی روح سے ہم یہ نہیں کہتے فلکیات کی وجہ سے چاند کا اعلان ہوگا، اعلان تو دیکھنے پر ہی ہوگا، لیکن فلکیات کا علم یہ بتا دے گا کہ یہ دیکھنا ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے.
مثال کے طور پر ہم نقشوں میں دیکھتے ہیں غروب آفتاب کا ٹائم، سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوتا ہے نا، اس پہ ہم روزہ افطار کرتے ہیں. نبی کے دور میں یہ ٹائم نہیں ہوتا تھا، لوگ دیکھتے تھے کہ سورج غروب ہو گیا تو حضرت بلال اذان دے دیتے تھے، لوگ افطار کر لیتے تھے. اب کیا ہے کہ فلکیات کا علم نے ترقی کی، اب ہمیں پہلے سے پتا ہوتا ہے، کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں بھائی کراچی میں 7:05 پر سورج غروب ہوگا. فلکیات کے علم سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے، سمجھتے ہیں نا. اب کوئی بندہ 6 بجے 10 آدمی آ کے ہمیں کہیں 6 بجے کہ خدا کی قسم سورج ہم نے اپنی آنکھوں سے غروب ہوتا ہوا دیکھا ہے، تو جو فلکیات کی تھوڑی بہت بھی الف بے جانتا ہوگا وہ قسم اٹھا کے کہہ سکے گا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ سورج غروب ہونے کا ٹائم جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ 7:05، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو فلکیات کی روح سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ چاند پیدا بھی ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. پیدا ہوا تھا تو دیکھنے کے قابل تھا یا نہیں تھا. دیکھو 3 اسٹیپ ہوتے ہیں جو فلکیات کی کیلکولیشن سے پتا چلتے ہیں. ایک اسٹیپ، ایک بعض دفعہ تو یہ پتا چل جاتا ہے کہ چاند کا نظر آنا ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ سورج غروب ہونے سے پہلے چاند غائب ہو چکا ہوگا. اور یہ اتنی پکی کیلکولیشن ہوتی ہے، اتنی پکی کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا. ساری دنیا میں کسی سے بھی پوچھو گے، امریکہ بھی فون کرو گے، وہ بھی وہاں کبھی فلکیات کا ماہر کہے گا بھائی ہے ہی نہیں، ناممکن ہے. ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ فلکیات کی روح سے یہ یقین ہوتا ہے کہ چاند لازمی نظر آئے گا، یہ بھی ہوتا ہے. اس میں تو دیکھے، یہ پوری دنیا دیکھے گی اس کو، یا پورا ملک دیکھے گا، یا پورا پشاور دیکھے گا. ایک اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ماہر فلکیات یہ کہتے ہیں کہ اتنا باریک ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، ممکن ہے نظر آ جائے، ممکن ہے نظر نہ آئے. ایسے اسٹیپ پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 130 آدمیوں نے گواہی دی ہے تو یار شاید نظر آ گیا ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں یہ ممکن ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا کہاں دیکھا ہے. وہ ایسی لوکیشن بتا رہے ہیں یا ایسا زاویہ بتا رہے ہیں کہ وہاں ممکن ہے ہی نہیں، تو وہاں بھی گواہی کیا کی جائے گی؟ رد کی جائے گی. تو علل اطلاق دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ میں پشاور کے بھائیوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ دیکھو میرے بھی شاگرد ہیں، پشاور میں بہت زیادہ رہتے ہیں، بہت سے علماء ہیں جو پشاور کے، ہم نے ان سے پڑھا ہے. ہم سب سے ایک سوال کرتے ہیں کہ 30-40 سالوں میں کھلی آنکھوں آپ نے کبھی دیکھا چاند؟ کہ آدھا پشاور دیکھ رہا ہو ہے بھائی، سب دیکھ رہے ہو، وہی نظر آ گیا، وہی نظر آ گیا. یہ کیا بات ہے؟ دیکھو کراچی میں ایسا ہوتا ہے، کبھی ہمیں نظر نہیں آتا، ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے بھائی چند لوگوں کو نظر آئے ہم مان لیتے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن پشاور میں ایسا نہیں ہوتا. جب بھی عید کا چاند ہوگا 130 یا 200 آدمی ہی دیکھیں گے، پورا پشاور نہیں دیکھتا کبھی بھی. تو یہ تو بہت بڑا فالٹ ہے. چاند تو کبھی ساری دنیا کو نظر آتا ہے، کبھی تھوڑے سے لوگوں کو نظر آتا ہے. یہ کیسی بات ہے؟ دوسری بات، میں نے بارہا خود، میں ممبر پہ بیٹھ کے، دیکھو جھوٹ نہیں بولوں گا، بہت مشکل ہوتا ہے ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولنا. ہم نے بارہا خود یہ مشاہدہ کیا ہے. میں نے فون کر کے یعنی لوگوں سے معلومات حاصل، آپ خود دیکھ لینا وہاں پہ، میری بات پہ نہ جائیں، کہ عید والے دن بھی چاند نظر نہیں آیا. سمجھ رہے؟ عید والے دن بھی کھلی آنکھوں چاند نظر نہیں آیا. ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے. حالانکہ 30 کا چاند تو لازمی موٹا ہوتا ہے، ساری دنیا دیکھتی ہے. اگر اس وقت بھی چند لوگوں کو نظر آ رہا ہے تو یہ واضح علامت ہے کہ بھئی پہلے دن چاند دیکھنے میں آپ سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے. اور یہ کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے سسٹم. یہ پھر محرم میں نہیں اختلاف ہوتا، یکم محرم ہمارے ساتھ، یکم ربیع الاول ہمارے ساتھ، سفر ہمارے ساتھ، شعبان ہمارے ساتھ. اب آپ مجھے بتاؤ، ہمارے ساتھ شعبان چلتے چلتے جب آپ 28 تاریخ کو پہنچے ہمارے ساتھ، تو آپ کے لیے تو چاند دیکھنا جائز ہی نہیں تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ 28 کے بعد آپ نے کیسے دیکھ لیا چاند؟ آپ کے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شعبان، ہمارے ہاں جو اخبار چھپا اس میں بھی 28 شعبان، وزیرستان میں جو اخبار نکل رہا ہے اس میں بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ 28 شعبان. اس کے بعد اعلان ہو جاتا ہے کل رمضان ہے. حالانکہ دنیا میں کہیں بھی 28 کا مہینہ نہیں ہوتا. یہ بڑے بڑے فالٹ ہیں. تو
تو اس لیے بالکل تعصب سے بالاتر ہو کر بالکل نیوٹرل ہو کے آپ غور کیا کریں تو آپ کو پتہ چلے گا بھئی یہ اختلاف خامخواہ کا بنایا ہوا اختلاف ہے. اگر تھوڑا سنجیدگی سے غور کریں اور ہلال کمیٹی پہ خامخواہ کے الزام لگانا کہ یہ چاند یہ کھا جاتے ہیں, اگر روزہ کھا جاتے ہیں تو پھر روزہ رکھتے کیوں ہیں, 30 روزے کیوں کر لیے؟ اور پھر روزہ اتنی اہم عبادت ہے. اگر 30 کے دن عید نہیں تھی, روزہ تھا. اب دیکھو یہاں پشاور میں 29 روزے ہوئے ہیں, 30ویں دن پشاور والوں نے عید منائی ہے. میں پشاور والوں سے کہتا ہوں جو میرا بیان سن رہے ہیں, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند؟ نہیں دیکھا ہوگا کسی نے. یہی ہوگا کہ وہ جی وہاں سے اعلان ہوا ہے ان لوگوں نے دیکھا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا؟ اس سے بڑا سوال. جو بھی بیان سن رہے ہیں نا وہ اپنے ضمیر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں, کسی کی نہ سنے. ہو سکتا ہے میرا بیان سن کے کوئی آ جائے کہ میں نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا. میرا جو بیان سن رہے وہ اپنے بارے میں کہ میں نے خود دیکھا ہے کبھی, وہ کہے گا میں نے خود کبھی بھی نہیں دیکھا. تو یار کبھی کبھی چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ وسیم بھائی دیکھ لیتے ہیں, ستار بھائی نہیں دیکھتے. لیکن کبھی تو ایسا پہلی کا چاند ہوتا ہے کہ آدھا شہر تو کم از کم دیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو یہ کیا بات ہے کہ آدھا بھی نہیں دیکھتا, اور بعض دفعہ اگلے دن بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کا مطلب بھائی سسٹم میں کوئی فالٹ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ, ان دلائل کو رکھیں ایک طرف. جب ایک کنٹری میں آپ رہتے ہیں تو شریعت کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اے ایمان والو, اللہ اس کے رسول اور اولو الامر کی. اولو الامر کہتے ہیں ہر چیز کے اولو الامر الگ ہوتے ہیں. تو حکومت کے اولو الامر حاکمین ہوتے ہیں. تو حاکم کی اطاعت کرو. گواہی لینے اور مسترد کرنے کا رائٹ حکومت کے پاس ہے. ہر آدمی کے پاس انفرادی طور پہ یہ حق حاصل نہیں ہے. کیونکہ اس طرح تو میں بھی ایک مقام بنا کے بیٹھ جاؤں اور میں گواہیاں لینا شروع کر دوں, کیا پتا چلے گا ان میں صحیح فیصلہ کون کر رہا ہے اور غلط فیصلہ کون کر رہا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اسلام نے اس مسئلے کو حل یہ کیا ہے کہ بھئی جہاں بھی اختلاف کا خطرہ ہو تو مینجمنٹ جو گورنمنٹ ہوگی نا اس کو یہ رائٹ ہوگا. تو جب گورنمنٹ نے ایک کمیٹی نامزد کر دی ہے تو گواہیاں لینے کی اور گواہیاں رد کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ اس متعلقہ کمیٹی کے پاس ہے. اس کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے. کوئی کرے گا تو شرم کا لدم ہے. ہاں, جو خود اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لے, خود اپنی آنکھوں سے, تو اس کا چاند صرف اس کے حق میں حجت ہوگا, دوسرے کے حق میں حجت نہیں ہوگا. دوسرے کے حق میں حکومت کا فیصلہ حجت ہوگا. یہ 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. ورنہ بھائی پھر کوئٹہ میں الگ بناؤ. کوئٹہ کا چاند تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا. ورنہ کوئٹہ میں الگ کمیٹی بناؤ, باجوڑ میں الگ کمیٹی بناؤ, سوات میں الگ کمیٹی بناؤ, کراچی میں الگ کمیٹی بناؤ. مجھے یہاں 130 گواہیاں, وہاں 200, وہاں 300, وہاں گواہی بالکل نہیں. یہ تو ایک چوچو کا مربع بن جائے گا. تو اگر عوام کو یہ حق حاصل ہے یا کسی عالم کو یہ حق حاصل ہے تو پھر ہر عالم کو حق حاصل ہے. اور اگر عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے تو پھر کسی بھی عالم کو یہ حق حاصل نہیں ہے, پھر صرف حکومت کو یہ حق حاصل ہے. تو بہرحال وہ رکھ رہے ہیں, اللہ ان کے روزے کو قبول کرے, کسی پہ ہم طنز نہیں کر رہے, اعتراض نہیں کر رہے. لیکن یہ میری رائے نہیں, یہ بڑے بڑے علماء کی رائے ہے جن میں پشتو بولنے والے علماء بھی ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ نظام صحیح نہیں ہے, عوام پابند ہے حکومتی فیصلے کی. تو اس لیے پشاور میں جن لوگوں نے 30 تاریخ کو عید بنائی ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ ایک روزہ وہ لوگ قضا کر لیں. ہاں, کے پی کے کی گورنمنٹ نے اگر اس کو اناؤنس کر دیا ہو, کے پی کے کی گورنمنٹ نے, اور اس گورنمنٹ کو وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو اناؤنس کرنے کی, وفاقی حکومت کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے پھر نہیں, وفاقی حکومت نے اجازت دی ہو کہ بھئی کے پی کے کی گورنمنٹ اپنے طور پہ اعلان کر سکتی ہے, اگر گورنمنٹ لیول پر اعلان ہوا تو پھر ٹھیک ہے. اگر یہ اعلان کے پی کے کی گورنمنٹ لیول پر نہیں ہوا ہے, کسی نجی کمیٹی نے اعلان کیا تھا عید کا, تو ٹھیک ہے آپ نے عید منا لی, اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ایک روزہ قضا کر لیں, کیونکہ رمضان کا روزہ ہے, اس کی بہت ویلیو ہے, اس کو ضائع نہ کریں. مفتی صاحب میرا رشتہ طے ہو گیا ہے لیکن لڑکی والے 1 سال کا ٹائم لے رہے ہیں, مجھے زنا کا خطرہ ہے, کیا میں رشتہ توڑ سکتا ہوں؟ بالکل توڑ سکتے ہیں. آپ ان کو بولے شادی کرنی ہے بھی کرو, نہیں تو میں نہیں کرنا, جاؤ. پھر جو نیا رشتہ آئے گا وہ 4 سال کا ٹائم لیں گے, یہ بھی ذہن میں رکھنا. مفتی صاحب میں آپ کے 5 سال سے بیانات سن رہا ہوں, آپ کے بیانات نے میری زندگی بدل دی ہے, میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ ہی کی وجہ سے آج میں توحید پرست ہوں, میں آپ کا وغیرہ وغیرہ, جزاک اللہ جی. مفتی صاحب میرے بھائیوں کے عقیدے صحیح نہیں ہے, وہ بات میں یا علی مدد کہتے ہیں, توحید پر میں توحید پر ہوں,
وہ اللہ سے مدد مانگنے میں شرک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تعلق رکھنا کیسا ہے؟ ان کو محبت سے سمجھائیں، باقی نہیں مانتے تو چھوڑ دیں اپنے حال پہ۔ مزاج ہوتا ہے بعض لوگوں کا، بعض لوگ مزاج کے بدعتی ہوتے ہیں، بعض لوگ مزاج کے مشرک ہوتے ہیں، ان کو بدعتیں پسند ہوتی ہیں کہ یار یہ بھی کچھ چیز، یہ بھی چیز، یہ بھی چیز، کھینچا تانی کر کے نا نکالتے رہتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے اس چیز میں۔ اور بعض مزاج کے شرکیہ مشرک ہوتے ہیں، اور بعض مزاج کے توحیدی ہوتے ہیں، ان کو توحید سننے میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ بھی اخپل اخپل مزاج ہے، تو دعا کرنا چاہیے اللہ توحید والا مزاج بنائے۔ مفتی صاحب، میں نے قبرستانوں میں کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ قبروں پر تلاوت کرتے ہیں بلند آواز میں اور پھول پانی میں ڈالتے ہیں، جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے، یہ تلاوت تو کہیں سے بھی کی جا سکتی ہے۔ پبلک لمیٹڈ ادارے کمپنی پر حکومت کی طرف سے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالی سال کے منافع میں سے 5% اپنے ملازم کو ادا کرے۔ حکومت کی طرف سے لازم ہے کہ یہ رقم سال کے اختتام ہونے کے بعد اور آڈٹ مکمل ہونے کے بعد فوراً ادا کی جائے گی۔ رقم ادا کرنے میں تاخیر پر حکومت اس رقم پر مخصوص جرمانہ لگاتی ہے۔ یاد رہے جرمانہ پہلے سے یہ جرمانہ یہ جرمانہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی شکل میں لگتا ہے عام طور پر کہ بھائی پورے اتنے لمبے خطوط نہ لکھا کرو، یہ تو تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، پورا صفحہ باقی ہے، مختصر سوال پوچھو نا۔ یہ تو پھر ایسے لمبے سوال کے لیے پورا دارالفتہ ہے، یہاں میں نے نمبر دیا ہوا ہے، ان سے رابطہ کر کے جمع کرا دیں، ریٹن میں جواب مل جائے گا۔ کیا سید سے شادی کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر سیدوں سے شادی نہ ہوئی تو سید آج زندہ ہوتے، موجود ہوتے؟ سیدوں سے شادیاں ہوئی ہیں تو مزید سید پیدا ہوئے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سید لڑکی غیر سید سے کر سکتی ہے تو باپ کی اجازت سے کر سکتی ہے، اور اگر سید اس کے جوڑ کا نہیں ہے، بالفرض بے دین ہے، تو پھر غیر سید جو دیندار ہے وہ اس سید سے بہتر ہے۔ سوال، کیا زکوٰۃ کی رقم سگے بھائی کو دی جا سکتی ہے؟ کیوں نہیں بھائی، ڈبل ثواب ہے زکوٰۃ کی رقم سگے بھائی کو دینا۔ سوتیلے تو آج کل ہوتے نہیں ہیں مارکیٹ میں، تو سگے لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ابا نے 4 شادیاں کی ہیں، کچھ سگے ہیں کچھ سوتیلے ہیں، تو سوتیلے ووتیلے آج کل مارکیٹ میں ہوتے نہیں ہیں، ونس اپون اے ٹائم۔ کیا زکوٰۃ کی رقم کسی رشتہ دار کو بیٹی کی شادی پر دی جا سکتی ہے؟ نہیں، مالک بنانا ضروری ہے، چاہے وہ شادی پہ خرچ کرے، آپ اس کو دے دیں رقم کہ بھئی یہ اپنی شادی پہ خرچ کر لو، یہ بچی کی شادی پہ خرچ کر لو، دے اس کو دیں، مالک بنائیں، یا سامان وغیرہ خرید کے دے دیں اس کو۔ مفتی صاحب، سپلائی کرتا تھا ہر سال پارٹی کی رضامندی سے زکوٰۃ میں نہیں مندی سے، بہت سے دکاندار مال فروخت کر کے رقم کھا جاتے ہیں، اور کافی اس میں دیکھو جو رقم آپ نے لوگوں کو دی ہے اور ملنے کی اب امید نہیں ہے تو اس رقم پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ امید نہیں ہے ملنے کی لیکن بعد میں مل گئی، تو 2 قول ہیں اس میں۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ اب جب مل جائے گی تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور بعض کہتے ہیں نہیں، جب ایک دفعہ ساقط ہو گئی تو بس ہو گئی۔ تو دونوں قول ہیں، ایک میں گنجائش ہے اور ایک میں احتیاط۔ اور کوئی سوال آپ میں سے کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ لیں۔ کیا نماز؟ ہاں تو صحیح ہے، مقابلہ اچھا ہے۔ ہم تو بچپن میں مقابلے کرتے تھے راتوں کو عبادت کے، تو نے کتنی رکعتیں پڑھی؟ وہ کہہ رہا تھا 40، ہم کہتے تھے 50 پڑھ کے آ رہا ہوں۔ بچوں کو تو اسی طرح شوق پیدا ہوتا ہے۔ نہیں، تراویح کی نماز 8 رکعت نہیں ہے، بس دبئی والے تو پڑھنے لگے 8، اب ان کو کیا کہوں، پڑھ رہے ہیں، اس پہ شکر ادا کریں اللہ کا۔ دونوں طرف، ہاں بس تو 20 والی میں پڑھ لیں۔ اس پہ تو کئی بار جواب دے چکا ہوں نا، 8 رکعت کی کیا اصل میں۔ جی اچھا، انہوں نے کہا پاکستان کے علماء ایسے ہی ہیں۔ یہ بہت اچھا سوال ہے، یہ اس سوال کا میں جواب دیتا ہوں۔ بہترین بات کی آپ نے، یہ سوال عوام کے فائدے کا ہے۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ میرا بیٹا وہاں تراویح پڑھتا ہے 8 رکعت، تو یہاں جب علماء کہتے ہیں 20 رکعت، تو یہ ابا ان کو کہتے ہیں بیٹھ جائیے تشریف رکھیے، تو کہتا ہے ان کے ابا کہتے ہیں بیٹا 20 پڑھا کرو، تو کہتے ہیں یہ انڈیا پاکستان کے مولویوں کا ہے 20 رکعت، جو علم تو اصل میں کہاں ہے؟ وہاں عربوں میں ہے نا، تو یہ تو ان لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔
یہ بڑا آج کل ایک کامن اعتراض ہے کہ یہ اردو اسپیکنگ ہے، یہ اجمی لوگ ہیں، ان کو کیا پتا قرآن و سنت کا، اصل تو عربوں کو پتا ہے. یہ ایسا ہی ہے. جی ٹی وی نے کچھ دن پہلے مجھ سے سوال کیا انٹرویو کے دوران سوال کیا کہ فقہ حنفی میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. ایک منٹ انکل مجھے بات مکمل کرنے دیں پھر اگلے. تو آگے وہ فوراً کہنے والے تھے قرآن حدیث میں کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں. اور فقہ حنفی میں کتنی ہوتی ہیں؟ یہ نا تعبیرات ہوتی ہیں کہ کبھی فقہ حنفی کو قرآن و سنت کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں، کبھی علماء جو انڈیا پاکستان کے ہیں ان کو قرآن کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں. تو ان کا مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. آپ جواب میں یہ نہ کہا کریں کہ نہیں جی بر صغیر کے علماء کی یہ رائے ہے، عربوں کی یہ رائے. آپ یہ بولا کریں صحابہ کی کیا رائے تھی. سمجھتے ہیں نا؟ تو میں نے جی ٹی وی کو یہ نہیں کہا کہ فقہ حنفی میں 3 ہے، میں نے کہا تمام صحابہ کا رائے یہ تھی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں. آپ کسی ایک ضعیف حدیث سے بھی دکھا دیں کہ کسی ایک صحابی نے ایک مجلس کی 3 کو 1 کہا ہو. اور چونکہ تمام صحابہ کی رائے میں ایک مجلس کی 3 ہوتی ہیں، اس لیے فقہ حنفی میں 3 کتنی ہے؟ بولو نا، 3 ہے. اور فقہ شافعی میں بھی 3 کتنی ہے؟ 3 ہے. فقہ حنبلی میں بھی 3 کتنی ہے؟ 3 ہے. فقہ مالکی میں بھی 3 کتنی ہے؟ 3 ہے. 15ویں صدی کے بعد سعودی مفتیوں نے کہا کہ 3 کتنی ہے؟ 1 ہے. تو آپ علماء عرب کا علماء پاکستان سے مقابلہ نہ کریں، آپ علماء عرب کا عبداللہ بن مسعود سے مقابلہ کریں، عبداللہ بن عباس سے مقابلہ کریں، حضرت عثمان سے مقابلہ کریں، حضرت علی سے. ان تمام سے صحیح سند سے ثابت ہے. حضرت علی نے بھی 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیا. خود عرب بھی مانتے ہیں اس بات کو. یہ ایسی صحیح سند ہے، ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. عبداللہ بن مسعود نے بھی، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، اور بہت سارے صحابہ ہیں جن میں نے کتاب اس پہ لکھی ہے، اس پہ بہت سارے صحابہ کے نام ہیں. اور ایک نے بھی 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. تو یہی مسئلہ تراویح کا ہے. لوگ جب دیکھتے ہیں سعودی عرب میں 8 پڑھی جا رہی ہیں، انڈیا پاکستان میں 20 پڑھی جا رہی ہیں، تو مقابلہ کراتے ہیں سعودیہ کے علماء کا پاکستان کے علماء سے. حالانکہ سعودیہ میں سارے 8 کے قائل ہیں بھی نہیں. سعودیہ میں بہت سارے علماء 20 کے قائل ہیں، لیکن وہ سرکاری سطح پہ نہیں ہے، ان کی سنی نہیں جاتی. عام طور پہ جو گورنمنٹ حکومتی سطح پہ ہوتے ہیں ان کا فتویٰ رائج ہوتا ہے زیادہ تر، ورنہ سعودی عرب میں تو آفیشلی فقہ حنبلی ہے. فقہ حنبلی کی تو سب کتابوں میں لکھا ہے 20 رکعت تراویح ہے. تو اب ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی روزے بالکل غائب، بلکہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام 20 کا روزہ رکھیں. اسی طرح رات کو تھوڑے بہت نوافل کا معمول بن. بعض دفعہ فلکیات سے یقینی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزے 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے. تو اگر ماہر فلکیات کو 100% یقینی طور پہ کیلکولیشن سے پتہ چل گیا اور وہ بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن بعض دفعہ فلکیات کے ماہرین خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی امکان ہے، تو پھر وہ پیشگوئی امکان ہی کی کریں. یعنی وہ بتائیں کہ بھئی امکان 29 کا بھی ہے 30 کا بھی ہے، وہ یہ بتا دیتے ہیں اتنے % امکان ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے ہلال کمیٹی کو آسانی ہوتی ہے. باقی ہلال کمیٹی نے کرنی اپنی ہوتی ہے، وہ فلکیات والوں کی پیشگوئیوں کو آج کل لفٹ نہیں کراتی ہے. رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے خلاف عید کرنا. رویت ہلال کمیٹی نے روزے کا اعلان نہیں کیا، مگر کسی گاؤں میں چاند دیکھا گیا تو وہ گاؤں والے روزہ رکھیں یا نہیں. اسد اللہ لغاری سے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ چاند کے ہونے نہ ہونے کے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی شریعت نے گورنمنٹ کو دی ہے. تو گورنمنٹ یا اس کی طرف سے نامزد کمیٹی، تو جب تک وہ کمیٹی اعلان نہیں کرے گی، ایسے تو آپ خود بتاؤ نا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ ادھر گواہی لے رہا ہے، وہ ادھر گواہی لے رہا ہے، تو ہر گلی محلے میں پھڈے ہوں گے پھر تو اس لیے یہ اتھارٹی حکومت کے پاس ہے. ہاں، گاؤں والوں میں جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ رکھ لے، لیکن اس کی گواہی دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو موسٹ ویلکم، آپ رکھے روزہ. بھائی ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یا حکومت کا اعلان نہیں سنیں گے تو اس وقت تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے. تو گواہی دینا، گواہی کو لینا، گواہی کو سن کے اس پہ فیصلہ کرنا، یہ ہر آدمی کو اس کا حق نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کو اس کا حق حاصل ہے. ویسے بھی آپ دیکھ لینا، کوئی قتل کے کیسز ہوتے ہیں، چوری کے کیسز ہوتے ہیں، ہر آدمی تھوڑی ٹھیے لگا کے بیٹھتا ہے. اس کو کہا جاتا ہے بھائی تھانے میں جاؤ یا عدالت میں جاؤ یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نامزد کمیٹی ہو اس کے پاس جاؤ. اچھا بھائی، پوری دنیا میں ایک دن رمضان اور عید ہو سکتی ہے. چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے؟ ایک دوست سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. محمد فہد نواز ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہ جب رکھنا چاہیے پوری دنیا میں ایک خلافت ہو.
اور وہ خلیفہ نے کہیں سے بھی گواہی لے کے پوری دنیا پہ نافذ کر دی، تو پھر ہے کہ پھر پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ رمضان شروع ہوگا اور ایک ٹائم پہ عید ہوگی۔ لیکن اگر پوری دنیا میں حکومتیں الگ الگ ہیں تو ایک حکومت دوسرے حکم کے فیصلے کی شرعاً پابند نہیں ہے انتظامی چیزوں میں، تو اس میں پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بھئی ہم اپنی کمیٹی کو ترجیح دیں گے، یہاں کے نظام کو ترجیح دیں گے۔ لیکن اگر گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے، یا سارے اسلامی ملک مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں ایک کنٹری کو اتھارٹی دے دی ہے، وہ جب فیصلہ کرے گا تو ہم سب پہ نافذ ہوگا، تو پھر سب پہ نافذ ہو جائے گا۔ جیسے آج اگر ساری دنیا کے اسلامی ممالک مل جائیں اور وہ فیصلہ کریں تمام ملکوں کے سربراہ کہ بھئی سعودی حکومت جس دن روزے کا اعلان کرے گی تو وہ اعلان ہمارے لیے بھی ہوگا اور ہم اس کو نافذ العمل سمجھیں گے، اور سعودی حکومت جس دن عید کا اعلان کرے گی تو ہم شرعاً ہم پر بھی حجت ہوگا۔ تو اگر سارے ملکوں کے کنٹریز یہ فیصلہ کر لیں تو پھر پوری دنیا میں ایک عید ہو جائے گی اور ایک رمضان ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا۔ لیکن جب تک گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو اپنے طور پر کسی کے لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں 1.5 انچ کی الگ مسجد بنائے اور وہ کہے کہ نہیں جی میں کسی اور کنٹری کے حساب سے چلوں گا یا کسی اور ملک کی گواہی کے حساب سے چلوں گا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اچھا بھائی، چاند رات میں کیا عبادت کی فضیلت ہے؟ لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے؟ اسامہ صاحب کراچی سے، اس پر میں مستقل بیان کر چکا ہوں۔ دیکھیں، عید کی رات، بقرعید اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ احادیث ہیں جن میں آتا ہے اس کی رات میں بہت عبادت کی فضیلت ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ انتہا درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں۔ لیکن اب چونکہ کثرت سے ہیں تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں، تو اس لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، عید کی رات اور بقرعید کی رات میں یہ فضیلت کی رات ہے۔ لیکن بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ایک تو روایتوں میں ذوف بہت زیادہ ہے، دوسرا وہ قیاس کے بھی خلاف ہے۔ قیاس کے خلاف اس لیے ہیں کہ دیکھیں، شریعت کا ایک حکم، شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسلام کہتا ہے افطار میں جلدی کرو، کیوں کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اسی طرح جیسے ہی چاند نظر آیا تراویح ختم، کیونکہ رمضان کے حکام جو تھے وہ ختم۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے، اس میں یہی حکمت تھی، یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے، تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی، رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی، اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں، حالانکہ بقرعید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے۔ اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھائی اب روزہ ختم ہو چکا ہے، اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ آرام کی رات ہو، اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لیلۃ القدر میں جاگے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا، تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے، اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے۔ تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے، تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہوئی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے۔ تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر رمضان عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ، اتنی فضیلت کی رات ہے تو ظاہر ہے زیادہ جاگیں گے پھر اس میں، تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے؟ یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا، صبح اگر آپ تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر۔ تو یہ سب چیزیں یعنی ایک اشکالات ہوتے ہیں اس قول پر جو کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو اسلام میں دن جو ہے، رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے، تو روزے کے دن میں، رمضان میں دن میں روزہ، رات اس کے تابع ہے تو رات میں عبادت۔ اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی، تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں۔ لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تہجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں، تو اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے۔ تو پھر اس میں عید کی رات نہیں، پھر اگلے دن بھی کرے تاکہ یہ عادت جو اس کو عبادت کی پڑی ہے کنٹینیو رہے۔ تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت
ثابت نہیں ہے۔ بہرحال دوسری طرف بھی علماء ہیں، تو جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو جس عالم کی بات جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی بات کو لے لینا چاہیے، دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے۔ کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ شمس الحق راول پنڈی سے۔ میرے علم میں نہیں ہے کہ الگ سے کوئی فضیلت ہو چاند رات میں دعاؤں کی قبولیت کی، باقی اللہ نے دعا قبول کرنے پر کوئی ٹائم نہیں متعین کیا، جب چاہیں دعا کریں، لیکن اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے میرے علم میں۔ اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہو، ظاہر ہے ہم ایسا علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہر کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے سب کچھ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میں کوئی بات کہتا ہوں تو لوگ حوالہ بھیج دیتے ہیں تو میں رجوع کر لیتا ہوں، تو میرے علم میں اب تک ٹوٹی پھوٹی ہم نے تحقیق کی ہے، کوئی ایسی روایت مجھے ملی نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کسی کے علم میں ہو تو کائنڈلی وہ حدیث کا ریفرنس بھیج دیجیے گا۔ فوتگی والے گھر میں پہلی عید کیسے منائیں؟ جس کے اگر میت ہو اور پہلی عید آ جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کیا رشتہ داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا، رونا دھونا اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا، یہ کیا حکم ہے؟ نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے، اور عید کے دن اگر ان کے آنسو نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے، اپنے مرحومین کو یاد کر کے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ لیکن عید والے دن باقاعدہ غم منانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نہیں سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے جمع ہو جائے کہ ان بیچاروں کو غم پہنچا تھا تو آج ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شریک ہو گئے، تھوڑا غم ہلکا کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غم منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے، غم ہلکا کرنے کے لیے جانا ان کے گھر میں جائز ہے۔ عیدی دینے کی شرعی حیثیت، عید کے دن بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں اس عیدی کے نام پہ، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ صدام حسین کشمیر سے۔ بھائی بچوں کو اگر عیدی نہیں دیں گے تو بچوں کی عید کہاں سے ہوگی؟ تھوڑا بہت تو اتنا بھی آپ مشکل نہ بنائیں میرے بھائی دین کو، تو بچوں کو تو خوشی ہی عید میں اسی کی ہوتی ہے۔ ہاں اس کو بہت زیادہ اتنی بھاری بھاری رقمیں اب لوگوں نے باندھ لی ہیں جس پہ بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اور بچے سارا میری جائیدادیں پی جائیں گے عیدی میں، تو ہلکا رکھنا چاہیے۔ تو اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتہ داروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن وہی بات ہے کہ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ بہرحال حرام ہے۔ اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ عید میں گلے ملنا کیسا؟ عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا ایک بار ملنا ہے یا 3 بار؟ افضل راجہ، عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس رسم کو ترک کر دینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے، عید منانا مشکل ہو جاتا ہے۔ بندہ نکلا اور بہت ہزاروں کا مجمع آگے کھڑا ہوا ہے، امام صاحب سے عید ملیں گے، تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے۔ تو اس لیے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے، بس مصافحہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں، دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں۔ میں نے تو دیکھا لوگ راستے بدل رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو 3 دفعہ گلے مل رہے ہوتے ہیں، وہ تو بہت ہی ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ اب آپ گلی میں جا رہے ہو، آگے سے 10 آدمی آ رہے ہیں، او بھائی آدمی کہتا ہے ہر ایک سے 3 دفعہ ملو، تو 10 کو 3 سے ضرب دیں 30 دفعہ، تو 30 دفعہ جب آپ اس سے گلے ملے، پھر آگے 5 آدمی آ رہے ہیں تو 5 یا 15 وہ ہو گئے، پھر تو تھوڑے یعنی اتنی ٹینشن ہوتی ہے، آدمی کہتا ہے یار میں اگر گلا گھر میں رکھ کے آتا یا اس کی عید ملنے کے لیے کوئی الگ سے گلا بنوا لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا۔ تو جو شریعت میں نہیں ہے وہ نہ کریں، اپنے اوپر خامخواہ کی پابندیاں نہ لگوائیں۔ تو اس لیے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں، میں نے دیکھا بھائی وہاں سے پورا جتھا آ رہا ہے دوستوں کا، بھائی ادھر سے ٹن مار، بھائی یہاں سے نکل، تو اتنی ٹینشن۔ تو اس لیے جو ہلکا شریعت نے جس کام کو ہلکا رکھا ہے اس کو ہلکا ہی رہنے دے، وہ مسافہ کر لیں، عید مبارک کہہ دیں، وہ بھی مسافہ بھی جب کریں جب آمنا سامنا ہو جائے، نہیں ہوتا تو اسپیشل وہ عید کے لیے مسافہ کرنے بندے کے پاس جا رہے، یہ بھی ٹھیک نہیں، بس اپنے قریبی رشتہ داروں سے مل لیا کرے۔ اچھا بھائی، عورت گھر پر عید کی نماز کیا پڑھ سکتی ہے؟ کیا عورت گھر پر عید کی نماز پڑھنی چاہیے؟ اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تہذیب انور اتر پردیش۔ نہیں جی، عورت عید کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتی، عید کی نماز اگر پڑھنی ہو تو عیدگاہ میں جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں شرکت کرنا ضروری ہے۔ عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ عید کی مبارکباد دینا کیسے؟ وسیم احمد، اچھی بات ہے، دعا ہے مبارکباد، مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لیے برکت والا کرے، تو یہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ جمعۃ الوداع اور عید میں نیا لباس پہننا، رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع اور عیدین میں نیا لباس پہننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں حکم بتا دیں۔ حفصہ نور، دیکھیں الگ سے حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ نیا لباس پہنو، لیکن یہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن بھی اور عید کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لباس پہنتے تھے۔ تو اگر کوئی بہترین لباس کے لیے نیا لباس سلوا لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اس زمانے میں عید کی بات کر رہا ہوں، جمعۃ الوداع کی نہیں۔ تو عید کے دن
نیا لباس سلوا لینا چاہیے، کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہم ذرا ذرا سی باتوں پہ نئے نئے کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں. کسی کی شادی میں جانا ہے، ختنے تک میں جانے کے لیے کپڑے سلوا رہے ہیں آج کل لوگ. تو عید تو شاعر اسلام میں سے اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے خوشی منانے کے لیے. تو اس میں اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ پراپر نئے کپڑے سلوائے اور اچھی کوالٹی کے کپڑے سلوائے. اور اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں، خواتین کو بھی چاہیے مردوں کو بھی چاہیے. باقی جمعۃ الوداع کے دن اچھے کپڑے پہننا جمعہ ہونے کی وجہ سے تو ٹھیک ہے، لیکن جمعۃ الوداع کی الگ سی کوئی فضیلت نہیں ہے. تو اس لیے اس دن آپ جیسے جمعے کو کپڑے پہنتے ہیں، چاہے نئے پہنتے ہیں یا پرانے استری کر کے دھو دھا کے نیا بنا لیتے ہیں، تو عام جمعوں کا جو حکم ہے جمعۃ الوداع کا بھی وہی حکم ہے. اس میں الگ سے نئے کپڑے پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. ختم تراویح پر مٹھائی بانٹنا، کھانا کھلانا، مساجد میں ختم تراویح کے نام پر بریانی یا شیرینی بانٹنا کیسا ہے؟ عابد محمود: بہت بری اور ناپسندیدہ رسم ہے، بچکانا رسم ہے ایک قسم کی. خاص طور پر مٹھائی اور لڈو بانٹنا تو بہت ہی بچکانا، جیسے بالوشاہی بٹ رہی ہے، جیسے پتہ نہیں کیا کیا تم نے. بچکانا حرکت ہے، قبیح رسم ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے. باہر ملک والے صدقہ فطر کس حساب سے دیں گے؟ ہم سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، پاکستان میں ہمارے گھر والے ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا کریں تو کس حساب سے ادا کریں گے؟ ریال کے حساب سے یا پاکستان کے روپیے کے حساب سے؟ محمد رفیق: سعودی عرب میں جو صدقہ فطر دے رہا ہے جہاں وہ رہتا ہے اس ملک کی کرنسی دیکھی جائے گی اور اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی. تو اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی. تو سعودی عرب میں اگر کسی نے صدقہ فطر دینا ہے اور دینا پاکستان میں ہے، خود سعودی عرب میں رہتا ہے، تو وہاں دیکھا جائے گا میرے بھائی 2.25 کلو یا 2.25 کلو آٹا ہے، جو کہ علماء میں بعض کہتے ہیں 2.25 کلو، بعض کہتے ہیں 2.25 کلو. تو وہاں کا دیکھا جائے گا 2.25 کلو آٹا کتنا ہے، پھر کتنے ریال میں آ رہا ہے. پھر یہاں فون کر دیں بھائی یہاں سعودیہ کے حساب سے اتنے پیسے بنتے ہیں تو پاکستان میں اتنے پیسے ادا کر دو. اعتکاف سے نکلنے والے کو پھول کا ہار پہنانا. اعتکاف کے بعد جب لوگ گھروں کو جاتے ہیں تو لوگ ان کو پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ولی الرحمان: یہ بھی عجیب سی حرکت ہے، کوئی حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، بس تھوڑی نامناسب سی بچکانا سی حرکت لگتی ہے. اعتکاف کر کے آ رہا ہے اس کو بس سلام کریں، مبارکباد بھی دے سکتے ہیں، بھائی اللہ آپ کو اللہ نے قبول کیا، اب تشریف رکھیں، بس اپنی نارمل روٹین شروع کریں اور گناہوں سے پاک زندگی گزاریں، اتنا کافی ہے. پھولوں کا ہار پہنانا یہ ناپسندیدہ اور قبیح رسم ہے. میں حرام کی بات نہیں کر رہا، ناپسندیدہ ہے. بہرحال عید سے پہلے نوافل پڑھنا، عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک نفل پڑھنا کیسا ہے؟ نبیل اعوان: مکروہ ناپسندیدہ عمل ہے. فجر پڑھ کے گھر جائیں اور عید کی تیاری کرنا شروع کر دیں. عیدگاہ میں آ کے نوافل پڑھنا صحیح عمل نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے. عید الفطر کتنے دن کی ہے؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک دن کی ہوتی ہے یا 3 دن کی؟ زوجہ منصور کڑک سے عید الفطر 1 دن کی ہوتی ہے. عید الاضحیٰ میں قربانی کے ایام 3 ہیں، 3 دن ہے اور چوتھا دن اس میں روزہ رکھنا حرام ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے احکام 4 دنوں تک رہتے ہیں، 3 دن تک قربانی اور چوتھے دن بھی روزہ حرام. اور عید الفطر کا جو حکم ہے وہ 1 ہی دن تک رہتا ہے، کیونکہ 1 ہی دن روزہ حرام ہوتا ہے، اگلے دن روزہ رکھ سکتے ہیں آپ. رمضان کے بعد کیا تبدیلی لائیں؟ رمضان کے بعد زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں؟ عبداللہ صاحب لاہور سے: بھائی رمضان میں ہی توبہ کر کے تبدیلی لے آئیں، بات کا انتظار نہ کریں اور توبہ کر لیں. اللہ میں تمام صغائر کبائر گناہوں سے بچنے کا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. اور جو رمضان میں عبادت کا معمول بنا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کو پورے سال کنٹینیو رکھیں. جیسے روزوں کی عادت پڑ گئی ہے تو اب ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی روزے بالکل غائب، بلکہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں، ایام 20 کا روزہ رکھیں. اسی طرح رات کو تھوڑے بہت نوافل کا معمول لوط علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بچایا اس عمل سے. آگے جو جتنے انبیاء کے مختصر واقعات ہیں نا، ان میں جو پیغام قرآن دینا چاہ رہا ہے وہ ہے دعا کی فضیلت. وہ کیا ہے؟ دعا کی فضیلت. تبھی قرآن کہتا ہے وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، نوح نے بھی ہمیں پکارا. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے ہیں اور قوم کے ایمان کی کوئی امید نہیں ہے اور دھمکیوں پہ دھمکیاں. تو ناکامی کے نقشوں میں نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. قرآن کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے نوح کی پکار کو قبول کیا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعائیں مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتی. بھائی قبول ہوتی ہے اس ٹائم پہ جس ٹائم پہ اللہ چاہے گا. یہ چھوڑ دو کہ قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. کتنے لوگ کہتے ہیں فلسطین کے لیے کب سے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، حرم میں بھی مانگی جا رہی ہیں دعائیں. ایک تو ہمارے یہاں پروپیگنڈا بہت ہے، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں فلسطین کے لیے حرم میں دعا نہیں مانگی جا رہی، بک گئے ائمہ حرم. میں جب ابھی عمرہ کرنے گیا تو پہلی تراویح میں ہی فلسطین کے لیے دعا مانگی ہے انہوں نے. سوشل میڈیا بہت بڑا عذاب ہے، میں آپ کو بتاؤں. اتنی دجال کے آنے کی ہمیں بالکل ضرورت ہے ہی نہیں.
جو لمبا پھینکتے رہو نا، بس پھینکتے رہو. میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے جب تک کوئی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو نا تبصرہ ہی نہیں کرو. جو اٹھا کے فیس بک پہ جس کا جو ٹھڑک نکالنی ہوتی ہے نکال کے. میں پہلا دن تراویح کا تھا، اسی میں پہلے دن ہی فلسطین کے مظلوموں کے لیے وہ جو تراویح میں دعا وتر میں دعا مانگتے ہیں، پہلے دن ہی دعا مانگی. میں نے کہا لو بھائی، ابھی ہم کل کلپ دیکھ رہے تھے کہ دعائیں فلسطین کو لیے دعا نہیں مانگی جا رہی. تو جو کیا کہہ رہا تھا میں، ہاں لوگ کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہو رہی. اس چکر میں بہت سے لوگ دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. یہ مت کرو.